سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے خالدہ ضیاء کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ سابق وزیر اعظم شوگر، گردے اور دیگر امراض میں مبتلا تھیں۔ چند ہفتے قبل طویل قید کے بعد خالدہ ضیاء کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے چند روز قبل بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ سے متعلق اقدام مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ پاکستانی نائب مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل کا اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ صومالیہ کی خود مختاری اور وحدت کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوشش عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے، اسرائیل کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ابراہم اکارڈ کو مزید توسیع دیں گے۔ کسی نہ کسی مرحلے پر سعودی عرب ابراہم اکارڈ پر دستخط کرے گا۔ ایران کا رویہ شاید غلط ہو لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ ایران نے دوبارہ جوہری صلاحیت حاصل کی تو ختم کر دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ B-2 بمبار بھیج کر اپنا ایندھن ضائع کریں۔ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ متاثر، موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ M2 لاہور سے باکسر، M3 فیض پور سے رجانہ اور درخانہ تک بند۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے گوجرا اور عبدالحکیم تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ لاہور میں بھی دھند کا راج، فلائٹ آپریشن متاثر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایات۔ گوادر میں بادل برس پڑے، آج سے 2 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کی پیشگوئی، کراچی میں بھی آج موسم سرما کی پہلی بارش کی نوید۔ NDMA کی آئندہ 2 سے 3 روز میں ممکنہ بارشوں سے متعلق ایڈوائزری جاری۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور جان لے لی، کرنگی مہران ٹاؤن سیکٹر 6G میں 8 سالہ بچہ گٹر میں گر کر دم توڑ گیا۔ بچے کی شناخت دلبر علی کے نام سے ہوئی۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش گٹر سے نکالی۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ دلبر علی میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ 1 ماہ قبل گٹر کی صفائی کے لیے ڈھکن ہٹائے گئے تھے۔ صفائی تو ہو گئی لیکن ڈھکن کسی نے نہیں لگایا۔ کراچی میں رواں سال 6 بچوں سمیت 27 افراد کھلے مین ہول اور ندی نالوں میں گر کر جان کی بازی ہار چکے۔ PTI کارکن کی گٹر کے ڈھکن لے کر مہران ٹاؤن میں جائے حادثہ پر آمد۔ PTI کارکنوں اور پیپلز پارٹی کے بلدیاتی ذمہ داروں کی آپس میں تلخ کلامی، ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ کمسن دلبر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لواحقین، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہر یونین کونسل کو ہم نے 1 لاکھ روپے UC کی جانب سے پرووائڈ کی گئی ہے۔ 8 دن پہلے UC چیئرمین کو 8 سے 10 مینول کور ان کو پرووائڈ کیے گئے۔ جس کی بھی کوتاہی اور ہوگی اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ جیسے نیپیا کا واقعہ ہوا اس پر امپلیمنٹ ہوا تو اس طرح اس واقعے پہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے۔ ڈپٹی میئر کراچی کا ذمہ داروں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان۔ جائے وقوع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نیپا واقعے کے بعد ہر UC کو مین ہولز پر ڈھکن لگانے کے لیے 1 لاکھ روپے جاری کیے تھے۔ UC چیئرمین کو 10 دن پہلے واٹر کارپوریشن نے گٹر کے 10 ڈھکن دیے تھے۔ ڈھکن لگے کیوں نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لاشوں پر سیاست نہیں کریں گے، ذمہ دار کو سزا دیں گے۔ ٹاؤن چیئرمین اور UC چیئرمین کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ MQM کا مہران ٹاؤن واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کہا معصوم بچے کی جان جانا میئر کراچی اور شہری انتظامیہ کی سنگین غفلت کا نتیجہ ہے۔ کراچی میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے موت کے کنویں بن چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین اور بلدیاتی ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروقی کراچی کو رنگی مہران ٹاؤن آمد، کہتے ہیں انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ شہر میں ایسے واقعات تسلسل سے پیش آ رہے ہیں۔ ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ سیاست کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو ہی ذمہ دار سمجھتی ہے۔ میجر عدیل زمان شہید کی نماز جنازہ پشاور گیرین میں ادا کر دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور، عسکری اور سول افسران کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا میجر عدیل زمان شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ کہا پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ فیلڈ مارشل کی شہید کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ میجر عدیل زمان نے
خار میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں فرنٹ فٹ پر لیڈ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ شہید کو آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا CMH پشاور کا دورہ، آپریشن کے دوران زخمی افسران اور جوانوں کی عیادت۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کی جرات، بہادری اور استقامت کو سراہا۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ صدر اور وزیر اعظم کی 5 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی۔ شہید میجر عدیل زمان کو خراج عقیدت پیش۔ اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں، انہوں نے ذہن سازی کی اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچی بھی بچ گئی۔ جن ہاتھوں میں یہ بچی یا فیملی ہے، حکومت ان کو پروٹیکشن دے گی۔ کلدم BLA کی بڑی سازش ناکام، کم عمر لڑکی کو دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ ریاست مخالف عناصر نے بلوچستان کی بچی کی کراچی میں خودکش حملے کے لیے ذہن سازی کی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کامیاب کارروائی کے نتیجے میں لڑکی کو روکا گیا۔ یہ دہشت گردی کی بدترین شکل ہے۔ اب بچیوں کو بھی موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ مزاحمت نہیں بلکہ بچوں کا استحصال اور کھلی دہشت گردی ہے۔ حکومت بچی اور اس کے خاندان کو تحفظ دے گی۔ متاثرہ لڑکی نے انکشاف کیا، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد سامنے آیا، پھر وہی مواد بار بار دکھایا جانے لگا، رابطہ بڑھا، لنکس اور تقاریر بھیجی گئیں، آہستہ آہستہ وہی سب کچھ سچ لگنے لگا۔ مجھے خودکش بمبار بنانے کا ٹارگٹ تھا۔ عورتوں اور بچیوں کو قربان کرنا بلوچوں کی روایت نہیں۔ آج سمجھ آیا کس تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، واٹس ایپ گروپس میں BLA کی کارروائیوں کو بہادری بنا کر پیش کیا گیا جو سراسر دھوکہ تھا۔ مجھے کہا گیا تم بلوچ قوم کے لیے بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہو۔ گروپس میں شامل کرنے والے مددگار نہیں، شکاری ہیں۔ کوئی جان دینے کا کہے تو سمجھ جائیں وہ تمہاری زندگی کا دشمن ہے۔ ایسے لوگ اپنی بیٹیوں کو خودکش بمبار کیوں نہیں بناتے؟ پڑھنا اچھا لگتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی۔ ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کے ویڈیوز دیکھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اسی تجسس میں نے اور چیزیں دیکھنا کر دی۔ اس نے مجھے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا۔ اس واٹس ایپ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جن میں BLA کے کاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے بہادر بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی نے 8ویں چیف آف بگٹی کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ویکٹر میں میر سرفراز بگٹی کی دستار بندی کی تقریب میں قبائلی مائدین کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا، بندوق کے ذریعے آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ حکومت ریٹ قائم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ گمراہ ہونے والے واپس قومی دھارے میں شامل ہوں۔ انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، قبیلے کی قیادت ایک اعزاز کے ساتھ ساتھ بھاری ذمہ داری ہے۔ خواتین کے لیے قبائلی نظام میں تبدیلیاں لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور میں نامناسب رویے اور بدتمیزی کا الزام۔ سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت کو خط ارسال کر دیا۔ پروٹوکول سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ لکھا، میرے ساتھ روا رکھا گیا سلوک عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ پنجاب میں سیکیورٹی اقدامات غیر ضروری اور حد سے زیادہ تھے۔ عوامی مقامات کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے اقدامات بین الصوبائی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جھوٹ، فالس پروپیگنڈا اور جو چوری اور سینہ زوری ہے وہ اس خط کا متن ہے۔ یہ ایک بڑا ہی چیپ ٹیکٹکس ہے جو یہ خط لکھ کے انہوں نے وہ کیا ہے، اور انہوں نے یہی چاہا تھا کہ وہ ابھی بھی لائم لائٹ میں رہیں اس خط کے ذریعے، اور وہ اس قسم کی باتیں کریں تاکہ آپ مجھ سے بات کریں، تاکہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور وہ پھر زندہ رہیں خبروں کے اندر۔ ہماری طرف سے جواب بھی سمجھے گی۔
चोरी और सीना जोरी इस खत का मतन है। खत में हस्बे रिवायात झूठ बोला गया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी गालम गलोज खटिया जुबान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। 3 दिन तक सुहेल अफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। सुहेल अफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब करना छोड़ दें। सुहेल अफरीदी सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से बुरे हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये शाम को घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। कमेटी की हुल्लड़बाजी में मुलव्वस शख्सियात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन ने वज़ीर आला के साथ आने वाले मेहमानों की फहरिस्त सिर्फ नामों पर मुश्तमिल दी। नाकाफी लिस्ट के बायस शिनाख्त में मुश्किलात पेश आईं। मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। मतीउल्लाह बरकी ने कहा वो PK 89 से MPA इशफाक हैं। सूबाई वजीर मीना खान ने तस्दीक भी की कि मतीउल्लाह बरकी MPA इशफाक नहीं हैं। मतीउल्लाह बरकी को बाहर जाने का कहने पर असम्बली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई और गालम गलोच किया। असम्बली सिक्योरिटी ने सबको तहम्मुल से शिनाख्त की गुजारिश की, जिस पर काफिले ने धक्कम फेल की। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सदा याफ्ता हैदर मुजीद का नाम भी शामिल था। पंजाब का काश्तकार मिडलमैन और आड़ती के मुआशी चुंगल से आज़ाद। तारीख में पहली मरतबा 8 लाख से जायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। एक साल में काश्तकारों को 250 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों का नाकाबिले तरतीब रिकॉर्ड। काश्तकारों ने आड़ती के बजाय किसान कार्ड के जरिए तेल, खाद, बीज और पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है। काश्तकार की मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। ज़राई तरक्की को इंतहा पर लेकर जाना चाहते हैं। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। हेल्थ केयर में बेहतरी अव्वलीन तरजीह। सिंध के शोबा सेहत का मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, कराची, लाहौर या किसी और शहर के हॉस्पिटल गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल का मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी वबा के वक्त डॉक्टर्स और नर्सेज ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। फारिगुल तहसील तलबा बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाएं। क़याम पाकिस्तान से पहले सिंध में एक यूनिवर्सिटी थी। 30 यूनिवर्सिटीज़ कायम की। लाड़काना एक शहर नहीं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत भी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। शोबा सेहत में इस्लाहात जारी हैं। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात किए। नए साल के आगाज पर आलमी रहनुमा तरजीहात दुरुस्त करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशवरा। कहा, तबाही के बजाय तरक्की में सरमायाकारी करें। इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल ने हमें घेर रखा है। तकसीम, तशद्दुद और माहौलियाती बिगाड़ वाज़ेह हैं। जंगी अखराजात 2.7 खरब डॉलर तक जा पहुँचे हैं। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक। तर्जुमान हमास हाज़िम कासिम का कहना है कि याहिया सवार समेत कई मुजाहिदीन ने शहादत पाई। इस्राएली फ़ौज के इनखला तक हथियार न डालने का ऐलान। जबकि गजा में सर्दी के बायस बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। इस्राएली फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी हो गए हैं। इस्राएली पार्लियामेंट ने UN एजेंसी UNRWA का इस्तिस्ना ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। इस्राएल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में UNRWA के दफातर ज़ब्त कर सकेगा। UNRWA लाखों फ़लस्तीनियों को तालीम और सेहत की देखभाल फराहम करती है। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की मुबैना कोशिश। यूक्रेन ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का अमन मुज़ाकरात पर नज़रसानी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने यूक्रेन से होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव कहते हैं कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बना रहा है। अमेरिका को रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए।
اور پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا ایک اور اعزاز دبئی حکومت کی جانب سے ورلڈ سپورٹس سمٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ارشد ندیم کو عالمی سپورٹس سمٹ کے تعاون سے شاہی خاندان کی طرف سے پیش کردہ ایوارڈ دیا گیا۔ ارشد ندیم کو گلوبل بریک تھرو ایتھلیٹ آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ارشد ندیم کو مبارکباد، کہا ارشد ندیم ہمارا فخر ہیں۔